آج ہم جاوا اسکرپٹ میں ویریبلس کے بارے میں پڑھیں گے، واہر ویریبلس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم اس سے پہلے کمنٹس کو پڑھیں گے۔ جاوا اسکرپٹ میں کمنٹس کیا ہوتے ہیں اور انہیں کس لیے لگایا جاتا ہے۔ چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دو فائلیں کھلی ہوئی ہیں، ایک طرف جی ایس کی فائل ہے، فائل جی ایس کی فائل ہے، اور دوسری طرف ہم نے کنسول اوپن کیا گیا ہے جہاں ہم اپنی آؤٹ پٹ دیکھیں گے۔ اور پچھلا لیکچر آپ نے دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا جہاں پر آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں گے جہاں پر ہم اس کی آؤٹ پٹ کنسول میں دیکھیں گے۔ ہم نے CLG لکھ کر console.log لکھا اور اس میں ہیلو ورلڈ کو پرنٹ کرواتے ہیں۔ ہم نے ہیلو ورلڈ لکھا۔ اب ہم اس کو Ctrl+S انٹر کریں گے اور کنسول میں اس کی آؤٹ پٹ ہیلو ورلڈ آ گئی ہے۔ کنسول ڈاٹ لکھنے کے لیے CLG لگا کر انٹر دبائیں گے تو console.log لکھا آ جائے گا۔ اب ہم کمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کمنٹس پروگرام میں اوپر لکھے جاتے ہیں، اس سے پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک لائن لکھتے ہیں console.log print any program output۔ اب ہم اس کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد ہم اس کو انٹر کریں گے print any program output۔ تو ہم Ctrl+S دبا کر اس کو انٹر کریں گے تو یہ ہمیں ایرر دے گا۔ اس کے لیے ہم نے جو یہ لائن لکھی ہے اس کے اگر ہم شروع میں / لگا دیں تو یہ کمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم نے کمنٹ کا جو کلر ہے وہ ریڈ رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور اب ہم پروگرام کو رن کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ جو console.log میں ہیلو ورلڈ لکھا ہے اس کو سنگل کوٹ میں کر دیں جس طرح ہم نے کر دیا تو یہ اب ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم ڈبل کوٹس میں بھی کریں گے تو یہ ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوگا۔ اور اگر ہم بیک ٹک استعمال کریں گے، بیک ٹک زیادہ جو ہے سٹرنگ ٹیمپلیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے سٹرنگ ٹیمپلیٹ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے بیک ٹک یوز کی تو تب بھی آؤٹ پٹ ہیلو ورلڈ آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم ڈبل کوٹس یوز کریں تو تب بھی آؤٹ پٹ ہیلو ورلڈ آئے گی۔ یہ دیکھیں اب ہم جاوا اسکرپٹ میں ویریبلس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ہم ویریبلس کیا ہوتے ہیں، سب سے پہلے ویریبلس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وار فرسٹ نیم، وار جو ہوتے ہیں یہ کی ورڈ ہوتے ہیں، یہ پہلے سے ہی کسی بھی لینگویج میں ڈیفائن ہوتے ہیں۔ ہم نے وار لکھ کر فرسٹ نیم کو ڈکلیئر کیا ہے، ویریبل نیم ہے، فرسٹ نیم کو ویریبل نیم کہتے ہیں۔ اور سٹرنگ میں ہم ایک ویلیو دیں گے، اگر ہم نے کوئی نمبر دینا ہو تو سٹرنگ کے بغیر بھی دے سکتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم سیمی کولن لگائیں گے۔ یہ ہم نے نام دے دیا اور آخر میں سیمی کولن لگائیں گے۔ اسی طرح ہم اگر ایک اور ویریبل لیتے ہیں ایج کے نام سے اور اس میں ہم کسی نمبر ویلیو کو دیتے ہیں، وار ایج لکھا ہم نے، پھر ایک نمبر دیا، اس کو ہم ڈبل کوٹ یا سنگل کوٹ کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نمبر ہے۔ اگر سٹرنگ ہوتا تو ہمیں لازمی ڈبل کوٹس میں لکھنا پڑتا یا سنگل میں لکھنا پڑتا۔ تو ہمیں اس کو اب ہم نے جو ویریبل بنایا ہے اب ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، تو ہم لکھیں گے کمنٹس میں یوز آف ویریبلس۔ اب ہم اس کو کنسول میں پرنٹ کروائیں گے۔ ہم نے اس کو کنسول میں لکھا فرسٹ نیم، جو ہم نے ویریبل نیم لگایا تھا ہم نے اس کو کنسول میں لکھا۔ اب ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے تو ہم Ctrl+S سیو کریں گے، یہ شاہد آ گیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کنسول کی ونڈو میں۔ اب ہم اس کے آگے ایج کو پرنٹ کروائیں گے، ہم ایج لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس Ctrl+S سیو کیا تو ایج آ گئی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ نیم کے جو ویلیو ہے اس کو چینج کریں تو ہم ایج کو ہٹا دیں گے، اور اب ہم اس کو چینج کرنے کے لیے فرسٹ نیم کو
وار نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم نے وار کو اوپر آلریڈی ڈکلیئر اس کے ساتھ فرسٹ نیم کے ساتھ لگایا ہے، ہم دوبارہ نہیں لگائیں گے۔ اب ہم فرسٹ نیم کو دوسری ویلیو علی کے نام سے دیتے ہیں اور اب ہم کنٹرول ایس سیو کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو، ہم نے فرسٹ نیم کو جو ویلیو دی ہے علی، اس کو کنسول میں پرنٹ کروائیں گے۔ ہم کنسول ڈاٹ لاگ اور اس میں فرسٹ نیم لکھیں گے۔ اب یہ علی والی ویلیو کو پرنٹ کرے گا۔ فرسٹ نیم لکھا، اب ہم اس کو کنٹرول ایس سیو کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور بات، یہاں یہ جو ویریبل ہوتے ہیں یہ کیس سینسٹیو ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اگر یہاں n کو چھوٹا کر دیں گے اور اس کو کنٹرول ایس سے سیو کریں گے تو یہ پھر اوپر والا ہی شاہد کو شو کرے گا۔ یہ دیکھیں تو یہ کیس سینسٹیو ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں اگر ہم نے اوپر چھوٹا n لکھا ہے تو اسی طرح ہم نیچے کنسول میں بھی n کو چھوٹا کریں گے تاکہ ہم علی والی جو ویلیو ہے، فرسٹ نیم جو ہم نے علی اس کو دیا ہے وہ پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ ہم اس n کو چینج کریں گے چھوٹے n میں اور پھر ہم اس کو کنٹرول ایس سیو کریں گے تو یہ ہمارے پاس علی آ جائے گا۔ اگر ہم وار کو ہٹا دیں گے تو یہ تب بھی آؤٹ پٹ آئے گی، لیکن یہ پروگرام میں بہت ساری غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ کسی بڑے پروگرام میں غلطیاں کر سکتا ہے، اس لیے ہم جو ہے وار کو لازمی استعمال کرتے ہیں اپنے کوڈ میں۔ اگر نہیں استعمال کریں گے تو یہ پروگرام میں غلطی کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اگر ہم اسٹرکٹ موڈ کا استعمال کرتے ہیں، لائن نمبر 11 پر میں نے اسٹرکٹ موڈ لکھا ہے تو یہ ایرر دے گا کیونکہ ہم نے وار نہیں لکھا، لیکن اگر ہم یہاں پر وار کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایرر نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں شاہد اور علی کو اس نے پرنٹ کر دیا ہے، تو اس لیے یہ پروگرام میں کسی بھی غلطی کو جانچ کر کے ہمیں فوری طور پر اطلاع دیتا ہے، یہ ہمیں ایرر شو کرتا ہے۔ اب ہم یہاں رولز دیکھیں گے ویریبل کے، کہ ہم کوئی بھی ویریبل کا نام نمبر سے شروع کریں گے تو وہ ہمیں ایرر دے گا۔ جس طرح ہم نے var2 فائل لکھا، اب var2 فائل ہم نے 2 لکھا ہوا ہے فائل سے پہلے تو یہ ہمیں ایرر دے گا۔ جب ہم اس کو کنٹرول ایس سیو کریں گے تو یہ ہمیں ایرر دے گا۔ یہ دیکھیں اس کے نیچے ایک ریڈ لائن آ رہی ہے تو یہ ہمیں ایرر دے رہا ہے۔ اگر ہم اس 2 کو یہاں سے ہٹا دیں تو یہ ایرر کو ختم کر دے گا۔ یہ اگر ہم نمبر کو ویریبل کے نیم کے اندر یوز کریں گے تو یہ ہمیں کوئی بھی ایرر نہیں دے گا۔ جس طرح ہم نے فائل کے اندر ایک نمبر کو ایڈ کیا تو یہ نہیں ایرر دے رہا۔ اب ہم نے فائل 2 جو ہم نے اس کے اندر دیا ہے تو یہ ہمیں ایرر شو نہیں کر رہا۔ اب ہم ایک اور ویریبل لیتے ہیں ویلیو 1، اس کو ہم نمبر دیتے ہیں، اسٹرنگ میں نہیں دیں گے کیونکہ نمبر کو ہمیشہ اسٹرنگ میں نہیں دیا جاتا، اسٹرنگ نہیں ہوتا، یہ نمبر ہوتا ہے، تو ہم اس کو ڈبل کوٹس کے علاوہ ویسے ہی لکھ دیں گے، سیمی کولن لگائیں گے۔ اب ہم کنسول ڈاٹ لاگ لکھیں گے، اس کے اندر ہم ویلیو 1 لکھیں گے اور اس کو ڈیفرنٹ اس پر میتھمیٹک کے آپریشن پرفارم کروائیں گے۔ ہم سب سے پہلے ویلیو 1 کو لیتے ہیں اور اس کو پلس کرتے ہیں، ایک اور اپنے خود سے ہم 10 لگاتے ہیں تو یہ ہمیں 20 شو کرے گا۔ یہ دیکھیں کنسول میں 20 آیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ ہم کو 100 شو کرے گا۔ اسی طرح ہم اس کو اور بھی آپریشن اس پر پرفارم کروا سکتے ہیں۔ ہم اس میں 10 کا اسکیئر بھی لے سکتے ہیں، جس طرح یہ 10 کا اسکیئر آ گیا۔ اسی طرح ہم اور بھی ویلیو کا اسکیئر لے سکتے ہیں، اس طرح 2 کا
ہم اسکیئر بھی 2 کے ساتھ لے سکتے ہیں تو یہ اس کا بھی جواب 4 آئے گا. اور اگر ہم 5 کا اسکیئر لینا چاہتے ہیں تو 5 کا بھی لکھ سکتے ہیں. ہم ویلیو کے آگے ویلیو اس کو 5 دیں گے اور اس کا اسکیئر لیتے ہیں تو 25 آئے گا. تو اس طرح یہ اس کو اسکیئر اور بھی میتھمیٹک آپریشن پرفارم کر سکتا ہے. 2 جس طرح 5 کے اوپر 2 لکھتے ہیں اس طرح اس کا اسکیئر آ جائے گا 25. تو اب ہم ہم اس کے اندر ویریبل کے اندر انڈرسکور بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈالر کا سائن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. جس طرح ہم ویلیو 1 میں انڈرسکور لکھتے ہیں تو یہ کوئی ایرر نہیں آ رہا. اسی طرح ہم انڈرسکور کو ہٹا کر اس کے اندر ڈالر بھی لکھ سکتے ہیں. ہم انڈرسکور کو ہٹاتے ہیں اور اس کے اندر ڈالر لکھتے ہیں. اب اس کو یہ دیکھیں ہم نے کنٹرول ایس کیا تو یہ 25 آ رہا ہے. اسی طرح جب ہم سب سے پہلے انڈرسکور یا ڈالر لگاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس کوئی ایرر نہیں آئے گا کیونکہ یہ صرف نمبرنگ کے لیے ہے. آپ پہلے کوئی بھی نمبر نہیں لکھ سکتے. ہم انڈرسکور کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ بھی 25 آ رہا ہے. تو اب ہم نے ایک فرسٹ نیم ویریبل لکھا ہے. فرسٹ اور نیم کے درمیان انڈرسکور لگائی ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ ایک تو خوبصورت نظر آتا ہے. دوسرا ہم اس کو سنیک کیس رائٹنگ کہتے ہیں. سنیک کیس رائٹنگ اس کو سنیک کیس میں لکھنا ریٹن کہتے ہیں سنیک کیس. اور یہ جو فرسٹ نیم ہے فرسٹ کے بعد این نیم ہے اس کا این بڑا ہے تو اس کو ہم پہلا لفظ چھوڑا ہے ایف فرسٹ کا ایف چھوٹا ہے لیکن سینٹر میں این بڑا ہے. اس کو کیمل کیس رائٹنگ کہتے ہیں. کیمل کیس ریٹن کہتے ہیں. اس میں ہم اس کو لکھتے ہیں. اب کنونشنز کیا ہیں؟ کنونشن وہ ہوتی ہیں کچھ رول ہوتے ہیں جو اپلائی تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے جس طرح کہ فرسٹ نیم ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم علی لکھتے ہیں لیکن فرسٹ اور نیم کے درمیان فرسٹ جو ہے اس کا ایف چھوٹا ہونا چاہیے اور این بڑا. لیکن اگر سارے چھوٹے اور سارے بڑے بھی ہو جائیں